بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ وسلم محمد وعلی آلہ وسلم محمد وبارک وسلم۔ معزز نوجوان نسل، عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العالمین کا فرمان مبارکہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ یاد رکھیں کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا سفر ہمیشہ یاد رکھیں کہ بظاہر تو ہم پیدا ہوتے ہی ہمارا عمر کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہمارا عمر کا بڑھنا نہیں ہوتا، حقیقتاً یہ ہمارا موت کی طرف جانے کا عمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا وجود اللہ رب العالمین نے جب عالم الارواح میں روحوں کو پیدا کیا تھا، آج سے اربوں خربوں سال پہلے ہماری روحیں پیدا ہو گئی تھی، تو ہمارا وہ بیسیکلی ہماری روح کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ہزاروں خربوں سال پہلے جب اللہ رب العالمین نے عالم الارواح میں روحوں کو بنایا اور ان سے پوچھا الست بربکم، یہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر ہمیں بعد میں اللہ نے اپنی پسند کے تحت ہمیں عالم الارواح سے مادر وطن کے اندر اللہ نے بھیجا اور پھر ہمیں وہاں سے دنیا کے وطن میں بھیجا۔ اب آئے تھے ہم اور بلائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ نہ ہم اپنی مرضی پر آئے تھے، یہ یاد رکھیں، اور یہی ایک بات اگر ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھ جائے کہ جس نے ہمیں بھیجا تھا، جو ہمارے بھیجنے پہ قادر ہے، وہ جس وقت مرضی آئے وہ ہمارے بلانے پہ بھی قادر ہے، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے، یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے، یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے، ضلالت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ بذات خود نہیں چاہ رہا ہوتا کہ یہ لوگ اپنے پلید جسم سے اللہ پر ایمان لے آئیں۔ تو اس ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگ جو اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے، جو عقلی دلائل طلب کر رہے ہوتے ہیں، جو فلسفہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت ڈیڈ باڈی ان کے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے، یہاں پر سارے کے سارے وہ عقلی دلائل مانگنے والے، وہ سائنسی وجود دکھانے والے، وہ اللہ کو نہ ماننے والے لاجواب ہو جاتے ہیں کہ آنکھیں بھی موجود، زبان بھی موجود، ہاتھ بھی موجود، پاؤں بھی موجود، لیکن حکم نہیں ہے کہ حرکت کر سکیں، اور حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ نوجوان نسل، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کسی نے آپ کو بھیجا ہے، اور جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ جس وقت مرضی آئے آپ کو واپس بلا سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ برف کا 1 کلو لے کر رکھتے ہیں،
اور جیسے ہی برف فریزر سے یا بلاک سے یا برف کے کارخانے سے باہر آتی ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی پگھلنا شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ بظاہر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا جوان ہوتا جا رہا ہے، میری بیٹی جوان ہوتی جا رہی ہے، لیکن دوسری نظر نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ موت جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے، اور پھر جب وہ قریب آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہاوتوں میں واعظ کرنے والے اپنے واعظ کے اندر رنگ بھرنے کے لیے مختلف قسم کی کہاوتیں سناتے ہیں۔ جیسے ایک کہاوت میں نے بھی سنی تھی جس میں کہا تھا کہ ایک بندے کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کے ساتھ دوستی کی بنا پر اس بندے نے کہا کہ اے موت کے فرشتے، تیری میری ساتھ دوستی ہو گئی ہے، جب آنا ہو تو مجھے بتا کر آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ آ گیا موت کا فرشتہ اور آ کر کہنے لگا کہ میں تمہاری روح لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا تم نے تو میرے ساتھ دوستی کا وعدہ کیا تھا کہ جب آؤں گا تو بتا کر آؤں گا۔ تو فرشتے نے کہا اے میرے عزیز، یہ جو تو روزانہ نماز جنازہ کی آوازیں سنتا تھا، یہ جو تو محلے کے اندر فوتگی کو دیکھتا تھا، کیا تجھے خیال نہیں آیا تھا کہ میں تیرے ارد گرد پھر رہا ہوں، اور اب تو پچھتا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ معزز نوجوان نسل، عزیز طلباء و طالبات، اس کا تکبر نہ کریں کہ میں 16 سال کا ہوں، میں 20 سال کا ہوں۔ کوئی پتہ نہیں اللہ رب العالمین کو کون سا وجود جو ہے اسے واپس کر لینا ہے۔ 20 سال والے کو بلا لے، 40 سال والے کو بلا لے، ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم نے ہر حالت میں میرے پاس آنا ہے۔ عالم الارواح سے میں نے تمہیں مادر وطن میں بھیجا، مادر وطن سے میں نے تمہیں مادر دنیا میں بھیجا، پھر اس سے تمہیں منتقل کروں گا۔ قبر کے اندر، برزخ کے اندر آؤ گے، پھر اس کے بعد تم یوم الحشر میں آؤ گے، اور پھر اس کے بعد تم حساب و کتاب میں آؤ گے۔ تو اس حساب و کتاب کے لیے ہمیں ہر وقت تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ ہم بحیثیت طالب علم ہر وقت امتحان کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ بحیثیت کاروبار کرنے والے کے ہم ہر وقت کاروبار کی پلاننگ کرتے ہیں۔ بحیثیت ایک مزدور کے ہم ہر وقت مزدوری کرتے ہیں۔ بحیثیت ایک والد کے ہم ہر وقت اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ تو بھائین، میرے عزیز طلباء و طالبات، ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا فرشتہ کسی بھی لمحے آ کر دروازے پر دستک بجا سکتا ہے اور آپ کو لینے کے لیے آ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دروازے پر دستک سے مراد کہ وہ آپ سے اجازت طلب کرے گا، یہ بات نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کسی بھی لمحے وہ آ جائے گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دین پر چلتے ہوئے زندگی کو گزاریں گے تو ہماری روح کا نکلنا آسان ہو جائے گا، اور سب سے بڑا مرحلہ جو ہے زندگی کے بعد جو موت کا مرحلہ ہے، اس کا پہلا دروازہ جو ہے وہ روح کا نکلنا ہے، اور روح کی
جو نکلنے کی مشقت آتی ہے اللہ رب العالمین ہی رحم فرمائے، ورنہ حالت یہ ہوتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، آج اس قبر والے کو تو زندہ کر کے دکھا۔ آپ نے کہا قم بإذن اللہ، تو قبر والا کھڑا ہو گیا، اس سے کہا کہ مرنے کے بعد کا حال سناؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 40,000 سال ہو گئے ہیں مجھے مرے ہوئے، ابھی تک تو جو روح میری نکلی تھی اس کی کڑواہٹ کا اثر ہی نہیں ختم ہوا جو میں آپ کو مرنے کے بعد کا حال سنا سکوں۔ وہ جو شدت تھی، وہ جو تکلیف تھی، وہ جو کڑواہٹ تھی، اس کا ذائقہ نہیں ہٹا، میں آپ کو کیا مرنے کے بعد کا حال سناؤں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔